وعلى من لا نبي بعده رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم لوگوں نے جینڈر کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے. There are four dimensions of noun in Arabic. The first one was case or kind, not kind case, یا جسے آپ حالت بھی کہتے ہیں. تو the second one was gender, which we are studying right now. اور اس کے بعد پھر کون سی دو رہ جائیں گے, نمبرز اینڈ کیپیسٹی. تو جینڈر والے ٹاپک کو آج ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں تاکہ وہ چیز پکی ہو جائے. کل کے لیکچر میں کوئی سوال ہو, کوئی پرابلم ہو تو یو کین آسک. Give me the feedback so that I can move on. Okay. ہم نے کہا تھا جو آپ کی جینڈر ہیں, there are two types of, one is living and the other one is non living. لیونگ میں کسی زبان میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, یہ وہ ہوتی ہیں جو لیونگ تھنگس کی جینڈرز ہوتے ہیں, تو وہ ہر زبان میں جیسے ہوں گے ماں باپ بہن بھائی لڑکا لڑکی اونٹ اونٹنی. لیکن نان لیونگز میں پھر دو ٹائپس آ جاتی ہیں. نان لیونگ میں کیونکہ جینڈر اٹ سیلف میٹر نہیں کرتی بلکہ یوزیج آف سم تھنگ یا تو میسکولائن ہوتا ہے یا فیمینائن ہوتا ہے, تو ہم نے اس یوزیج کو دیکھنا ہوتا ہے اور وہ یوزیج ہر زبان کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ عربک میں ہر چیز بائی ڈیفالٹ مذکر ہوگی انلیس انٹل اس کا مؤنث ہونا ثابت ہو جائے, یا تو حقیقی ہو لیونگ ہو, یا اگر نان لیونگ ہے یا غیر حقیقی ہے تو اس میں پھر ہمارے پاس مزید ٹائپس آتی ہیں. ایک کہ اس کے اندر کی مؤنث کی علامت تو نہیں پائی جاتی, وہ تین طرح کی علامتیں ہیں. گولتا, الف ممدودہ جس میں الف اور پیش کے ساتھ حمزہ ہوتا ہے, اور حمراء سوداء صفراء. اس کے بعد الف مقصورہ جیسے کبرا حسنہ صغرا, جس میں سیکنڈ لاسٹ حرف پہ کھڑی زبر اور آخر میں یا ہوتی ہے, اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. اسے چیک کریں گے, اگر یہ علامتیں بھی نہیں پائی جاتی تو پھر ہم دیکھیں گے کیا وہ سمائی کی کسی کیٹیگری میں تو نہیں ہے. سمائی سے مراد جو وہ والی مونس جو ہم نے اہل زبان سے سن کے سماعت کر کے انہیں مونس ڈکلیئر کیا. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں, وہ کیٹیگریز میں یاد کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہواؤں کے نام, پھر شرابوں کے نام, پھر آگ کے نام, پھر ملک و شہروں کے نام, پھر اس جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں میں, پھر حروف تہجی, پھر اس کے علاوہ کچھ متفرق اسماء بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ زمین آسمان تھا, اردن سماؤن شمسن, پھر راستہ سبیل, سوق بازار, پھر نفس جان, پھر اس کے علاوہ کأسن گلاس, حرب لڑائی, دارن گھر. یہ 5-6 ہیں ایسے جو قرآن میں یوز بھی ہوتے ہیں, اور وہ دے آر کنسیڈرڈ فیمینائن بائی دا اسپیکرز آف عربک لینگویج. ٹھیک ہے, تو اگر اس چارٹ میں گھمانے سے ہمارا وہ اسم جو ہے وہ مؤنث نہیں بنتا, پھر ہم اسے ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ کیا ہے, مذکر ہے, کیونکہ مذکر کی ایسے کوئی پہچان نہیں ہے, کیونکہ مؤنث کی کچھ پہچان ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اور ایک چیز میں نے ایکسیپشنز کا شروع سے کہہ رہا ہوں, ایکسیپشنز ہوتی ہیں ہر رول کے اندر, تو ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوں جن میں نشانی پائی جا رہی ہے مؤنث کی لیکن وہ مؤنث نہ ہو. مثلا عیسیٰ موسیٰ, ان میں الف مقصورہ ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے کیونکہ یہ تو انبیاء کے نام ہے, اور انبیاء مرد ہوتے ہیں سارے. ٹھیک, تو یہ تھا ریکیپ کل کے لیکچر کا. آج ہم کیا کریں گے, تھوڑی بہت جو ہم نے آج تک سیکھ چکے ہیں, 2 چیزیں سیکھی ہیں ابھی تک ہم نے. ایک وہ اس کی کیسز آف ناؤن یا پہلو, اسم کے جو پہلو ہیں, اور وسعت کے لحاظ سے, ناٹ وسعت کے لحاظ سے, اسے کیا کہیں گے, کیس ہی کہیں گے اسم کا, اعراب کہیں گے, رفع نصب اور جر.
اور اس کے بعد ہم نے جینڈر پڑھ لیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ہم کسی مذکر کو مونس بنانا چاہتے ہوں تو آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں. کافر سے کافرون سے کیا بن جائے گا؟ کافرتن. آخری دو پیش ہٹا کے زبر لگائیں گے اور گولتا کے اوپر دو پیش لگا دیں گے. اب اس کی گردان دیکھیں, اسٹارٹ وتھ کافرون, تو اس کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی؟ کافرون, کافرن, ایک الف کا اضافہ ہو گیا. وجہ یہ کہ نہ اس میں گولتا آ رہی ہے اور نہ زبر الف اور حمزہ آ رہے ہیں اینڈ پہ, یا الف اور حمزہ اینڈ پہ آ رہے ہیں, تو ایک الف کا اضافہ ہوگا. اور کافرن, یہ تینوں حالتیں ہوں گی. اب جب ہم نے اس سے مونس بنایا تو کافرون کا جو را تھا آخری والا, اس کے دو پیش کو ہٹا کے زبر بنا دیا اور یہاں پہ ایک گول تا کا اضافہ کر دیا اور اس پہ وہ دو پیش جو یہاں سے ہٹائے تھے ادھر لگا دی. تو یہ کیا بن گیا؟ کافرتن, جو آپ کو یہاں نیچے نظر آ رہا. کافر سے کافرتن. اب عربک میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کافرتن پورا پڑھ رہے ہیں. اگر یہاں پہ لیٹ سے رکیں گے تو کافرہ, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہ کافرہ ہے, تو اکثر آپ نے عابدہ زاہدہ نام سنے ہوں گے, وہ سارے ایکچولی عربک کے ہی ہیں. اور اگر ہم انہیں پراپر پروناؤنس کریں ٹل دا اینڈ تو وہ عابدتن, زاہدتن, خالدتن, صائمتن, یہ سارے اس طریقے سے بنیں گے. ہمارے یہ نام آپ نے کافی سنے بھی ہوں گے لیڈیز کے. اچھا, اب جب یہ مونس بن گیا, اب یہ بھی مونس بننے کے بعد بتائیے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ کافرتن یا مبنی ہے؟ منصرف ہے, بالکل ٹھیک. کیسے پتہ لگا منصرف ہے؟ کیسے پتہ لگا کافرتن کیسے منصرف ہے؟ تنوین سے, شاباش. گولتانی بیٹا, تنوین سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ منصرف ہے. تو اس کی تینوں فارمز کیسے بن جائیں گی؟ کافرتن اور کافرتن. اب کیونکہ گولتا ہے تو ایک الف کا اضافہ نہیں ہوا یہاں پہ. اب کافرن میں جو ہوا تھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس الف کا اضافہ نہیں ہوا. اچھا, ادھر ہوتا حسن, اچھا, یہ بھی منصرف ہے. تو حسنن, حسنن. اب ہم نے اسے اگر مونس بنانا ہو تو نون کے اوپر زبر لگائیں گے اور ایک گولتا آخر میں ایڈ کر دیں گے, حسناتن. اگر گولتا اٹیچ ہو رہی ہے پچھلے حرف کے ساتھ تو ہم اٹیچ کر دیتے ہیں, نہ ہو رہی ہو تو نہیں کرتے. بالکل جیسے یہ حالت نصب میں جو الف ہے, اگر یہ پچھلے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو ہم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ رسولن, رسولن تھا, اس کی حالت نصب بنے گی رسولن. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ لام پہ دو زبر اور الف علیحدہ, لیکن الف اٹیچ ہو جاتا ہے لام کے ساتھ تو اس کی ایکچوئل فارم کیا بنتی ہے؟ رسولن. ایسے لکھا جاتا ہے رسولن. ٹھیک ہے, تو اگر ایڈیشنل الف آف حالت نصب یہ بھی اٹیچ ہو رہا ہو پچھلے کے ساتھ تو کر دیتے ہیں. اسی طرح مونس بناتے ہوئے اگر گولتا پچھلے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہو تو کر دیتے ہیں. حسن سے کیا بن گیا؟ حسنتن, جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. اب حسنتن کے بارے میں بتائیں کہ کیا منصرف ہے غیر منصرف ہے, اور وجہ بھی بتائیں. تنوین اینڈ منصرف, شاباش, نعمان ظفر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کیا بن گیا؟ حسنتن, حسنتن اور حسنتن. اگین یہ جو ایڈیشنل الف تھا حالت نصب والا جو نون کے ساتھ یہاں اٹیچ بھی ہوا ہے, یہاں پہ نہیں آیا بیکاز آف دا ایکسیپشن آف گولتا. اچھا, اب آگے نفسن. نفسن منصرف نظر آ رہے, نفسن, نفسن. نفسن کی مونس کیا بنے گی؟ نفسن کی مونس کیسے بنائیں گے بتائیں, اینی ون؟ یہ پہلے ہی مونس ہے, شاباش. نفسن وہ ہم نے پڑھی تھی کچھ متفرق وہ تھے اسما تھے جو پہلے سے مونس شمار ہوتے ہیں. تم نفسن بھی پڑھا تھا, وہ نفس و ما سواہا, یا ایتها النفس المطمئنہ. تو
اس پہ جو ہے پہلی مونس ہے کہ مونس نہیں بنے گی، تو کیا نام ہے، یہ ایسے ہی رہے گا، نفسن نفسن اینڈ نفسن، نفسان اینڈ نفسن. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے آ جائیں. مشق نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اسم کی گردان کریں. مونس حقیقی میں مذکر اور مونس دونوں الفاظ ساتھ دیے گئے ہیں، مطلب جو حقیقی مونس ہیں لیونگ تھنگس ہیں تو وہ تو ساتھ ہی دیے گئے ہوں گے. جو اسماء مونس سمائی ہیں ان کے آگے سین بنا دیا گیا ہے. اس کا مطلب کہ ان کی آپ کو مزید مونس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی مونس ہے. اور باقی الفاظ کے مونس آپ کو خود بنانے ہیں، جو الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھیں. اچھا جی، اخن بھائی، اس کی مونس کیا ہوگی؟ یہ کیونکہ لیونگ ہے تو اس کی مونس کسی قاعدے سے نہیں بنے گی، ایسے بنے گی، اختن، بہن. عربک میں بہن کو اختن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فاسقن، بدکار، اس کی مونس کیسے بنے گی؟ کیا ہوگی اس کی مونس فاسقن کی؟ قاف کے اوپر زبر اور گولتا اٹیچ کر دیں گے، کیونکہ اٹیچ ہو جائے گی اس کے ساتھ، فاسقتن. تو یہ کیا بنے گی؟ فاسقتن. ٹھیک ہے، بدکار، بدکار عورت. قبیح، بدصورت. جی بتائیں، جلدی جلدی اب بتاتے جائیں کمنٹ کر کے کیا بنے گی اس کی. قبیح کی کیا بنے گی؟ وہ بے شک اس میں لکھنے رومن. قبیحتن، بالکل ٹھیک، شاباش. یہ بنے گی قبیحتن. ٹھیک ہے. بدصورت، خاتون. اچھا، یا بری. اس کے بعد ہے دارن. دارن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ کیا ہے؟ اس کی مونس کیسے بنائیں گے؟ دارن پہلی فیمینائن ہے، دارن مونس سمائی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے بنانے کی. شاباش، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، اچھا ہم نے بائی دا وے اس میں کرنا کیا تھا؟ ہم نے کہ اس میں وہ تو نہیں بنانے چاہیے، 3 فونس نہیں، اسم کی گردان کریں. اچھا ہم نے اس میں یہ بنانے ہیں سارے، مطلب وہ اس کا منصرف غیر مسلم. یہ مجھے دوبارہ سے وہ لکھنے دیں. اخن کا کیا بنے گا؟ اخن اور اخن. اختن کا کیا بنے گا؟ اختن. دیکھیں میں نے تا کے بعد دو ایک ایڈیشنل الف لگایا ہے، حالانکہ تا آ رہا ہے لیکن یہ گول تا نہیں ہے، یہ کھلی تا ہے. تو جو فرق ہوتا ہے عربک میں گول تا اور کھلی تا میں، تو یہاں پہ ایڈیشنل الف لگے گا. جو ایکسیپشن ہے وہ کھلی گول تا کے لیے. اختن. فاسقن، فاسقن، فاسقن. ٹھیک ہے. اور اس کی فاسقتن سے کیا بن جائے گی؟ فاسقتن. اور فاسقتن. قبیح، قبیحا، قبیحن. اور قبیحتن سے کیا بنے گی؟ قبیحتن اور قبیحتن. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی وہ ایڈمن اسے آپ انمیوٹ کر دیں، وہ پوچھ لیں مجھ سے.
اچھا جی، اس کے بعد ہے دارن. دارن کی پہلی مونس ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو دارن اور دارن. کبیرن بڑا. کبیرن سے کیا بن جائے گا؟ کبیرن. الحمدللہ کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ. اللہ اکبر کبیرہ یہ اس کی حالت نصب ہوتی ہے. کبیرن، کبیرن. ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی وہ کیا بن جائے گی؟ کبیرتن، کبیرتن، کبیرتن. ٹھیک ہے. کبیرتن، کبیرتن، کبیرتن. اچھا، اس کے بعد میں سارے حرکات نہیں لگا رہا، باقی وہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. آخری والی جو میں اس پہ زور دے رہا ہوں. صغیرن کیا بن جائے گا؟ صغیرن، صغیرن. اور اس کا اگر میں چھوٹا ایسے کر لوں تو کیا بن گا؟ صغیرتن، چھوٹی. اور اسی طرح بن جائے گا صغیرتن، اور اسی طرح بن جائے گا صغیرتن. ہاذا یہ مذکر ہے مبنی. یہ مبنی ہے تو اس کی تینوں فارمز کیا بنے گی؟ ہاذا، ہاذا، ہاذا. تینوں فارم ایک جیسی رہیں گی. اس کی مونس ہوتی ہے ہادی ہی، یا آپ پڑھیں گے جب ضمائر پڑھیں گے. ہادی ہی، ہادی ہی، ہادی ہی یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا. صادقن، صادقن، صادقن. اور اگر میں سچی کہوں، صادقن ہے سچا، سچی کیا ہوگی؟ صادقتن. آخری حرف زبر اور گول تا پہ تنوین. صادقتن اور صادقتن، صادقتن. جی آپ لوگوں کے کیا سوالات ہیں؟ چیٹ باکس پرابلم. اوکے ٹھیک ہے. لفظ کاذبن جھوٹا. کاذبتن جھوٹی. کاذبتن، کاذبتن. مطمئنن، ہاں اب آ گیا نا وہ مطمئنن، اطمینان والا. تو اس کا کیا بنے گی؟ مطمئنتن، مطمئنہ. آخری جو نون سب پہ زبر لگا کے گولتا لگا دی. مطمئنہ تن. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ یہ چیز ہے. اب نفس کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے؟ مطمئنہ. مطلب مونس اگر پراپرٹی آ رہی ہے تو نفس بھی کیا ہے؟ مونس ہے. اس وجہ سے میں نے کہا تھا یاد رکھنے کے لیے چیز آپ کو آسان ہوگی کہ نفس کیا ہے؟ مونس. مطمئنتن، مطمئنتن اس کی تینوں فارم بن جائیں گی. الذین، تو الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی. ہاں اس کی اللاتی بنتی ہیں، چھوڑ دیں فی الحال اسے. اس کی بس تینوں فارمز بنا رہے ہیں. الذین، الذین مبنی ہے تو کوئی تینوں فارمز ایک جیسی ہوں گی. اللاتی، ہاں یہ مونس آ گئی نا اس کی فارم. اللاتی یہ بھی مبنی ہے، تینوں اس میں ایک جیسی ہی رہے گی. طویل لمبا. تو لمبی کیا ہوگا؟ زبر لگا دیں لام پہ، گولتا لگا دیں. طویلتن، طویلتن، طویلتن. ٹھیک ہے. طویل، طویلن، طویل. ہادی یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. ہادی، ہادی، ہادی پہلی مونس ہے. حلو میٹھا.
تو کیا کریں گے، واو پہ زبر لگائیں گے اور گول تا لگا دیں گے، حلوتن، حلوہ، حلوتن، میٹھی چیز، ٹھیک، حلوتن، حلوتن، اور حلوتن، ٹھیک ہے، میٹھی، یہ تینوں فارمز ہو گئے اس کے. یا حلون کا اگر آپ بنیں گے تو حلون حلوین ہو جائے گا، اور پھر ایسے بن جائے گا حلون اور حلوین، ٹھیک. اچھا، جیدن، عمدہ، بہت جید عالم ہے، بہت عمدہ عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، ٹھیک. بڑے سے مراد ناٹ ان سائز، بڑے سے مراد اپنے ویسے علم میں اور ویسے. تو جید، جیدن، 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 اور اس کی وہ مونس کی جیدتن، جیدتن، جیدتن. اچھا، آپ لوگوں کا ایک چیز میں بتا دوں، یہ کچھ لوگوں کو یہ ہو رہا ہوگا مسئلہ، ہم قرآن مجید سے ابھی کیوں نہیں ریفر کر رہے، ابھی ہم پڑھے ہی جا رہے ہیں. تو میں نے کل سوچا تھا کہ جو ہے نا اسی کھول لیں سورہ بقرہ کا اسٹارٹ اور دیکھیں ہم اب کون سی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسم کے چاروں پہلو نہیں پڑھ لیں گے نا تب مزہ نہیں آئے گا. ابھی بھی آپ کافی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ہاں یہ ایسے ہے یہ ویسے، جیسے آپ رفع نصب جر کو تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے مذکر مؤنث نہیں پڑھے ہوئے تھے تو اگر کوئی مؤنث لفظ آتا تو پھر وہاں کھڑے ہو جاتے کہ یہ کیا ہے. تو آج ہم نے انشاءاللہ یہ پڑھ لیا. پھر وہاں پہ زیادہ تر لفظ ہوتے ہیں معرفہ، تو ابھی ہم نے وہ پڑھنے ہیں. پھر آج وہ بھی پڑھ لیں، کل پرسوں انشاءاللہ نمبرز پڑھ لیں گے. جب ہم اسم کی چاروں اسپیکٹس سے پہلو پڑھ لیں گے نا پھر ہمیں آسانی ہوگی کوئی بھی وہ کھولنے میں قرآن مجید کا صفحہ. اور پھر وہاں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہمیں پہلے آتی ہیں جو پہلے نہیں پتہ تھی. فار دوز ہو آر ٹیکنگ دس کورس فار دا ویری فرسٹ ٹائم. جہنمو، جہنمو کی مونس بنائیں کیا بنے گی؟ جی مجھے چیٹ باکس میں بتائیں جہنم کی مونس کیا بنے گی. شاباش، جہنم جو ہے وہ پہلے ہی مونس سمائی ہے کیونکہ یہ آگ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جہنم کی مجھے تینوں فارمز بتائیں وہ کیا بنیں گی. جہنمو، جی بتائیں. رفع، نصب، جر، یہ حالت رفع میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو باقی بس تینوں فارمز بتائیں کیا ہوں. ٹھیک، نعمان ظفر، آپ کا بالکل جواب ٹھیک ہے بیٹا بیٹا، ماشاء اللہ. اچھا، جہنموں کی تینوں فارمز کیا بنیں گی؟ جہنما، جہنما، کیونکہ جہنم غیر منصرف ہے یا غین سے شو بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی بنے گی جہنما، اور پھر جہنما، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اچھا جی، عریسن، عریسن کہتے ہیں دولہا کو. تو اس کی کیا بنے گی؟ عریسن، عریسن. اور دلہن کو کہتے ہیں عروس. وہ کہتے ہیں نا عروسی لباس، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دکانوں میں لکھا ہوتا ہے صدر وغیرہ میں جائیں. ہمارے ہاں ہر قسم کے عروسی ملبوسات موجود ہیں. عروسی اصل میں عروس سے نکلا ہے دلہن. تو عروسن، عروسن، عروسن. ٹھیک، تینوں فارمز بن گئی. شدید، سخت.
تو اس کی وہ کیا بن جائے گی؟ شدیدتن مؤنث بن جائے گی. فونس کیا بنے گی؟ شدیدتن، شدیدتن اور شدیدتن بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوقن بازار. یہ سمائی یسین لکھا ہوا ہے، اٹنی یہ پہلے سے مونس سے سمائی ہے. اہل زبان سے مونس ہی یوز کرتے ہیں تو بنانے کی ضرورت. سوقتن نہیں بنائیں گے ہم، پہلی مونس ہے. سوقن سوقن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرۂ زمین پہ یا زمین پہ ارتھ پہ جو سب سے بری جگہ بتائی ہے نا وہ بازاروں کو بتایا کہ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں. پہلے سودے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی پتہ ہے، جس کے جتنے بڑے سودے ہوتے ہیں اتنی دو نمبری دھوکہ ہوتا ہے. اور جو بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہو، مطلب تو بھی آنیسٹ آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں جو لوگ بزنس میں ہیں، جن کی فیملی بزنس میں ہے، اگر کوئی بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، آنیسٹ ہے، تو بھی سمپل مسلمان ہے، تو اس کا تو کچھ چلنا پاسبل ہی نہیں ہے نا مارکیٹ میں. کہتے ہیں تو بیوقوف ہے، مطلب یہ تو پتہ نہیں قرون اولا سے آئے، یہ تو کوئی 4-5 ہزار سال پہلے کا انسان ہے، یہ یہاں کہاں آ گئے. مطلب وہ اسے اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہی از ناٹ فٹ فار دا مارکیٹ. جب تک دو نمبریاں نہ آ جائیں، جب تک آپ ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں کہنا نہ سیکھ لیں، تب تک تو وہ بات ہی نہیں بنتی نا. تو مطلب ہمیں کافی چیز کو دیکھنا چاہیے. قصیر چھوٹا، چھوٹے کا تو کوتاہ قامت بھی جسے کہتے ہیں. قصیرتن چھوٹی. لفظ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، قرآن مجید میں کسی نہ کسی بہانے سے آتے ہیں. قصیرتن، قصیرتن، قصیرتن. پاکستانو. ایک تو یہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا پیش سے کہ یہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے. دوسرا سمائی ہے. سمائی کی کون سی کیٹیگری ہے پاکستان؟ بتائیں. شاباش، پڑھی ہے ہم نے. مؤنث سمائی کی کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے پاکستان؟ پاکستان سر. ملکوں اور شہروں کے نام ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی تھی. ہوا، آگ، ہوا، شراب، آگ، حروف تہجی، جسم کے وہ اعضاء جو پیئرس کے اندر ہیں، متفرق اسماء. اس کے علاوہ ہم نے ایک پڑھی تھی ملکوں شہروں کے نام، تو وہ بھی کس میں آ جاتے ہیں؟ آپ کے مؤنث میں آ جاتے ہیں. پاکستان اس میں. تو اس کی دونوں فارمز کیا بنیں گی؟ پاکستانہ، 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 پاکستانہ. ٹھیک ہے. دونوں نصب اور جر جو ہوگی اس کی کیا ہوں گی؟ یہی ہوں گی. اچھا جی. عین، آنکھ، چشمہ. اب عین جو ہے ہمارے جسم میں پیئرس کے اندر دو آنکھیں ہوتی ہیں، تو یہ پہلے ہی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو مؤنث سے کون سی بن گئی؟ علامت غیر حقیقی ہے اور علامتی بھی نہیں بلکہ سمائی ہے. تو یہاں سے ہم عینن، عینن. ویسے آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کنویں کو بھی عینن ہی کہتے ہیں. عینن، عینن. ٹھیک ہے. نجارن، بڑھئی. یہ جو ہوتا ہے نا فعال کا وزن جو ہوتا ہے جس میں ایک اس پہ شد اور زبر ہوتی ہے. یہ خبازن اسے کہتے ہیں، یہ جو نان بھائی جو روٹیاں لگاتا ہے. اسی طرح خیاطن، درزی کو کہتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے جب ہم وربس کو اسٹڈی کریں گے نا، تو ہم پڑھیں گے یہ الفاظ اس طرح کیوں بنائے جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے. نجارن بڑھئی تو نجارن، 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 نجارن. ٹھیک ہے. خبازن، سوری خبازن نہیں، خبازن نان بھائی تو خبازن، خبازن. ویسے تو دیکھیں آئیڈیلی یہ مجھے آپ سے کروانی چاہیے ایکسرسائز، تاکہ آپ کا اپنا بھی وہ کھلے. اور آئی ہوپ
یا میرے ساتھ اپنے نوٹس پہ کر رہے ہیں. اگر آپ خالی دیکھ رہے ہیں تو بیٹا پھر بڑا پرابلم ہے, پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو. خود پریکٹس کریں اعراب ڈالنے کی, حرکات ڈالنے کی, دیکھیں مختلف اعرابی حالتوں میں کیسا وہ دکھتا ہے, کیسے لکھتے ہیں, ورنہ جو ہے نا وہ کانفیڈینس آپ کا ڈیولپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم اگر لائیو کلاس ہوتی تو پھر آپ سے میں لکھواتا اور پھر ہم دیکھتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لائیو نہیں ہے تو خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک, تو یہاں تک ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی اور ٹائم بھی میرے خیال پورا ہوا چاہتا ہے. تو کوئی کوشچن وغیرہ ہو کچھ ہو تو آپ پوچھ لیں, کوئی بھی جنرل کوشچن ہو, کچھ لازمی نہیں ہے کورس سے ریلیٹڈ ہی ہو, کچھ بھی اور آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو, رمضان کو, تراویح کو, یہ وہ, تو فیل فری ٹو آسک. نعمان ظفر آپ کو بھی کوشچن ہے؟ جی بیٹا. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں وعلیکم السلام, الحمد للہ. آپ؟ سر ہم نے ابھی مطلب ایک چیز پڑھی تھی کہ جنس میں حقیقی اور غیر حقیقی اور لیونگ میں چیزیں ہیں, تو اس میں سر ہم نے یہ جو فاسقن, اس کا ہم نے مونس بنایا فاسقاتن. ہوں سملرلی ہم نے کبھی ہن اس کا کبھی ہاتون بنایا, مطلب یہ ہوں یہ سر مطلب ایڈجیکٹیوز ایک طرح کے ہاں ہیں اس ہاں کے, بالکل تو بالکل. ان کا بھی سر بنائیں گے, مطلب یہ لیونگ تو نہیں ہے نا اوبویسلی مطلب. نہیں نہیں بیٹا, ہم نے یہ جو میں نے کل بھی چیز ڈسکس کی تھی, جو ایڈجیکٹیوز ہوتا ہے نا, فاسق ایک پراپرٹی ہے, جی مطلب کسی بندے کا فاسق ہونا. اسی جی جی طرح وہ قبیح کسی کا چھوٹا برا بدصورت ہونا بھی ایک پراپرٹی ہے, قصیر کسی کا چھوٹا ہونا بھی ایک پراپرٹی ہے. تو ان پراپرٹیز جو ہے نا یہ سب جو ہے مونس میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں. جیسے ہم اردو میں چھوٹا چھوٹی, لمبا لمبی, برا بری, تو اس طریقے سے کرتے ہیں نا. جو اگر ہم کسی مرد کے لیے کوئی پراپرٹی یوز کر رہے ہو تو وہ الف کے ساتھ نارملی اینڈ ہو رہی ہوتی ہے, اور عورت کے ساتھ کرنی ہو تو ہم اس میں نارملی چھوٹی یا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے سر. وہ چل اس وجہ سے عربک میں بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی وہ پراپرٹی ہے, ایڈجیکٹو ہے, تو اس میں گول تھا آخر میں لگا دیں تو اٹس فار مونس. لیونگ کیٹیگری میں کنسیڈر کیا, ٹھیک ہے سر. یہ نہیں لیونگ نہیں ہے بیٹا, آپ تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں. لیونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی وہ چیز جس کی فیمینائن یا میسکولائن ایگزسٹ کرتا ہو, جیسے ماں کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے باپ کو ایگزسٹ کرتا ہے, یہ جی لیونگ جی چیز ہے. یہ جو وہ ہے ٹھیک نا یہ فاسق کثیر, یہ لیونگ نہیں ہے, یہ پراپرٹی ہے کسی لیونگ کی. اٹس سیلف لیونگ چیز نہیں ہے. اب چھوٹا چھوٹا ہونا یہ کوئی لیونگ چیز تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک نہیں پراپرٹی نہیں ہے سر. کسی لیونگ آبجیکٹ کی, کہ آپ کا کوئی لڑکا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پراپرٹی کو آپ علیحدہ رکھیں اور لیونگ تھنگ کو علیحدہ رکھیں. لیونگ تھنگ کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں وہ چیزیں جو زندہ ہیں, جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یا تو یہ مذکر ہوگی یا مونس ہوگی, کیونکہ تھرڈ پاسبلٹیز پاسبل ہی نہیں ہے, تھرڈ پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. جبکہ کوئی ٹھیک ہے سر. نان تھنگ ہونا تو اب دیکھیں نا, چھوٹا تو کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے, یہ چھوٹا درخت ہے, وہ ہم کہیں کہ وہ لمبا درخت ہے. جی سر. اسی طرح مطلب پراپرٹی تو آپ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, بوتھ فار لیونگ اینڈ نان لیونگ. تو آپ پراپرٹی کو اٹس سیلف نہ اسے لیونگ یا نان لیونگ میں نہ لے کے جائیں, وہ علیحدہ چیز ہے. تو آلریڈی سر, ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا آپ اوکے سر, نعمان تھینک یو. مجھے اپنا تھوڑا تعارف کروائیں, آپ کون سی کلاس ہیں؟ میں سر ٹو بی آنیسٹ آئی ہیو ڈن مائی میکینیکل انجینئرنگ فرام یو ٹی لاہور. اچھا اچھا, آپ یہ ایئر سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوکے سر. جی سر. کیا اچھی بات ہے. اور شاباش, اور کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ اچھا ایسا نہ ہو کہ نعمان صاحب ہمارے سے بڑے ہی نکلے, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریٹ کر رہا تھا, تو چلیے. اچھا جی, ٹھیک ہے, آئی گیس ٹائم ہوا ہو ہی گیا کلاس کا. اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو اس یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی عرصے میں آخری اشرا بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو اس میں تو ہر پوری پوری رات کو بندہ عبادت کرے, تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہوگی. اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں تو عبادت صرف نفل پڑھنا ہی نہیں ہوتا, آپ کوئی نالج گین کر رہے ہیں فار دا سیک آف اللہ, تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آتی ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ اس سلسلہ جو چل رہا ہے یہ ہمارا اس تک رہے کنٹینیو, اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد بھی دیکھیں گے. تو اللہ نے آسانیاں کرے. تو سب کے لیے جزاک اللہ فار ارینجنگ دس کورس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ.